بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع عشرہ 19واں سبق اسماء ظروف کا بیان۔ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، جیسے متا، اینا۔ متا کا معنی اور اینا کہاں، کب، اس سے آپ کو وقت لگ رہا ہے کہ نہیں؟ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کب آئیں گے آپ، تو کب سے مراد وقت ہے نا۔ اینا کہاں جا رہے ہیں، اس سے مراد وقت نہیں جگہ ہے۔ وہ جگہ ہوتی ہے نا بھی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے کہا داتا صاحب جا رہے ہیں، تو داتا صاحب ایک جگہ ہے۔ اس میں ظرف کی تقسیم نمبر 1، وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے اس میں ظرف کی 2 قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ جو اس میں ظرف وقت ظاہر کریں اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے متا یا بعد، یہ دونوں وقت ظاہر کر رہے ہیں۔ اور جو اس میں ظرف جگہ ظاہر کریں اسے ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے اینا تحت۔ اینا کا کہاں، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے۔ نیچے یہ جگہ ہی ہوتی ہے نا، ٹائم تو نہیں ہوتا۔ بعد میں، میں بعد میں آؤں گا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ بعد میں، بعد والے ٹائم میں آؤں گا، ابھی نہیں، یا آپ کا ٹائم بعد میں ہے، اس سے مراد وقت ہی ہوتا ہے۔ اس میں ظرف کی تقسیم نمبر 2، معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے اس میں ظرف کی 2 قسمیں، نمبر 1 معرب اور نمبر 2 مبنی۔ جس اس میں ظرف کا آخر بدلتا رہتا ہے اسے معرب کہتے ہیں، جیسے لیل مدینہ۔ تو لیل کا معنی رات، یہ بھی ٹائم ہے نا، رات یہ وقت ہے نا، اور مدینہ کا معنی شہر، یہ جگہ ہے۔ لیکن یہ اس میں ظرف وہ ہے جن کا آخر بدلتا ہے، یہ معرب ہے۔ جس اس میں ظرف کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اسے مبنی کہتے ہیں، جیسے متا اور اینا، یہ دونوں ہیں تو یہ بھی ظرف، لیکن ان کا آخر بدلتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کل والے سبق میں پڑھا تھا نا، ان کے اعراب محلی، محلن منصوب، محلن مرفوع، یہ وہ ہم نے جو کل پڑھے تھے مبنی والی قسم والے۔ اچھا، ظروف مبنیہ درج ذیل انہوں نے لکھ دیے، وہ جو ظروف مبنی ہے، ظروف ظرف کی جمع ہے، مبنی جو ظرف مبنی ہے وہ انہوں نے لکھے ہیں، یہ 15 ہیں تقریباً۔ پہلا ہے از، اس کا معنی ہے جب، از اکرمت خالدن، جب میں نے خالد کی عزت کی، جب میں نے، یہ جب وقت سمجھ آ رہے ہیں نا، اس سے کی جگہ سمجھ رہے ہیں، جب میں نے، اس سے مراد وقت ہی ہے نا، لیکن یہ از ہے مبنی، اس نے بدلنا کوئی نہیں، از ہی رہنا ہے۔ دوسرا ہے مز، اس کا معنی ہے سے، جیسے ما رأیتہ مز امسی، میں نے اس کو کل سے نہیں دیکھا۔ مارا فعل کا اینڈ پہ ترجمہ کیا، میں نے اس کو مز امسی، کل سے، امسی کہتے ہیں کل کو، جو کل گزر چکی ہوتی ہے نا اسے عربی میں کہتے ہیں امسی۔ مثلا آج کون سا دن ہے، جمعہ تھا نا، تو جو کل گزر گئی ہے جمعرات، اسے عربی میں کل کو کہتے ہیں امسی۔ ایک کل ہے آنے والی، ہفتہ جو ہے وہ بھی کل ہی ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں غدن، اسے غدن کہتے ہیں، غین دال دو زبر دن، غدن۔ اور جو کل گزر چکی ہوتی اسے کیا کہتے ہیں امسی۔ اب اس کا ترجمہ، میں نے اس کو کل سے نہیں دیکھا، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، میں نے اس کو کل سے نہیں دیکھا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آنے والی کل سے نہیں دیکھا، وہ تو آئے گی تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے۔ اس سے کنفرم طور پہ یہی مراد ہے کہ گزری ہوئی کل میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اور تیسری مثال ہے منذ، اس کا معنی بھی صحیح ہے، ما رأیت منذ سنۃ، ترجمہ کریں گے، میں نے اس کو 1 سال سے نہیں دیکھا، سنۃ ان کا معنی سال ہوتا ہے، میں نے اس کو لدا، اس کا معنی ہوتا ہے پاس، القلم لدا زید، قلم زید کے پاس ہے، قلم لدا
پاس ہونا جگہ نہیں. میں کہوں گا کہ موبائل میرے پاس ہے، یہ بھی تو ایک جگہ ہی ہے نا. جگہ سے مراد یہی تھوڑا ہے کہ مطلب یہاں پہ یہ اگر جیب میں ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک جگہ ہی ہے، ہاتھ میں ہے تو یہ اس کے لیے ایک جگہ ہی ہے. یعنی یہ مکان بنے گا، مکان، ظرف مکان، زمان نہیں. لدن اس کا معنی بھی پاس ہے. القلم لدن کا، قلم تیرے پاس. کاف خطاب کی ضمیر ہے نا، کاف حاضر کی مخاطب کی ضمیر ہے. لدن کا، یہ نا ان مثالوں میں لدا مضاف تھا، زید دن مضاف الیہ مل کر پیچھے پھر اس نے بنا. ایسے لدن مضاف اور کاف مضاف الیہ. الکلام مبتدا ہے. آگے امسی اس کا معنی ہوتا ہے گزشتہ کل، گزشتہ گزری ہوئی. گزشتہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گزری ہوئی. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا نا امسی کے بارے میں. جیسے جے تو امسی کیا ترجمہ ہوگا؟ جا زید کا معنی کیا تھا؟ تو وہی ترجمہ ہے اس کا. اب جے تو متکلم کا سیغہ، میں کل آیا. جے تو میں تو کا معنی میں، امسی کا معنی کل، جا کا معنی آیا. میں قطو اس کا معنی ہوتا ہے کبھی. آگے لکھا نا ماضی، مطلب ہے یہ زمانے ماضی میں یہ معنی دیتا ہے کبھی والا. جیسے لم آرہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. آرا نا، آرا یہ مضارع واحد متکلم ہے، پیچھے حرف لام آ گیا. حرف لام ہم نے پڑھا صرف کے اندر کون سے روح میں سے؟ حروف جوازم میں سے. جازمہ کتنے تھے یہ؟ 5. کون کون سے؟ سارے دہرا دے. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. ان جو شرط، جو حروف شرط میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ حروف شرط ہے، اسماء شرط لاگے آخر میں آیا تھا کہ حروف شرط، اس میں ان آیا تھا. 3 ہے، ان، لو اور 3 آئے تھے، اما. ان، لو، اما یہ 3 حروف شرط تھے، باقی پیچھے 11 اسماء شرط تھے. اچھا اعودو اس کا معنی ہوتا ہے کبھی، لیکن آگے لکھا ہے مستقبل، مطلب ہے کہ یہ مستقبل میں کبھی والا معنی دیتا ہے، کیونکہ دونوں کا معنی کبھی ہے. قطو زمانہ ماضی میں کبھی کا معنی دے رہا ہوتا ہے، اور اعودو زمانہ مستقبل آنے والے زمانہ میں کبھی کا معنی دیتا ہے. جیسے لا اراہ اعودو، کبھی نہیں دیکھا. ترجمہ یہی ہے، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. لیکن جہاں اعودو آئے گا وہاں آپ نے یہ سمجھنا کہ یہ زمانہ مستقبل آنے والے زمانے کی بات کر رہے ہیں. جہاں قطو آئے گا وہاں گزرے ہوئے زمانے کی. میں اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا، یہ کریں. میں اس کو، ایانا کا معنی کب، جیسے ایان الساعہ، قیامت کب ہوگی یا کب آئے گی. قیامت. اذا کا معنی کل، اذا جعتا، کل کا معنی ہوتا ہے تو کھا. چھوٹا کاف ہے نا، بڑے کاف کے ساتھ کل کا معنی تو ہوتا ہے نا تو فرما، تو کہہ. اور چھوٹے کاف کے ساتھ معنی ہوتا ہے تو کھا. اذا جعتا جب تجھے بھوک لگے. جو ہوتا ماضی ہے، امر حاضر. امر حاضر نہیں ہے. کل کا معنی دیکھو نا، تو کھا، کھا تو ایک مرد. جیسے اضرب مار تو ایک مرد، لیکن اس میں تھوڑی سی کچھ تعلیل ہوئی ہے، حرف اس میں گر گئے ہیں. نہیں، تا کلو مضارع تھا، اس سے امر بنتا ہے او کل، لیکن اس میں پھر اور ایک قاعدہ لگتا ہے تو یہ بچ جاتا ہے کل. او کل ہے، او کل. جیسے انصر ہم نے بنایا تھا. سمجھ رہے ہیں کہ جن باتیں لگ رہی ہیں. کیفا اس کا معنی کیسا، جیسے کیفا زید، متا کب، متا ذہاب کب جانے، ذہاب مصدر ہے جانا، کب جانے. اینا کہاں، اینا خالد. انا کہاں، انا ملک. حیث جہاں، اجلس حیث المنظر جمیل. اجلس امر ہے، اجلس بنایا تھا نا ہم نے تاجلیسو سے. اجلس
اجلس کا معنی پہلے کریں نا، تو بیٹھ، حیث جہاں، المنظر جمیل منظر خوبصورت ہے، تو بیٹھ جہاں پر منظر ظروف موربہ، ظروف موربہ کئی ہیں جو یہ مبنی تھے نا، کتنے تھے یہ ٹوٹل 15، یہ 15 ہیں ظروف، لیکن ہیں یہ سارے مبنی، ان کا آخر بدلنا نہیں۔ اور اب ظروف موربہ یہ کئی ہیں، لیکن ان میں سے قبلو، بعدو، تحتو، فوق وغیرہ یہ 4 اگر مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے۔ یہ 4 اگر مضاف ہو لیکن ان کا مضاف الیہ موجود ہی نہیں ہے تو اس وقت یہ کیا ہوں گے؟ مبنی۔ جیسے زید فوق، زید اوپر ہے، کس کے؟ وہ آگے ہے ہی کوئی مضاف الیہ، فوق کے بعد ایک لفظ ہونا چاہیے تھا نا، مثلا فوق السریر، سریر ہوتا نا، فوق السریری، سریر مضاف الیہ بنتا۔ مارکل ہے ادھر نہیں ہے۔ زید سریر ہوتا ہے تخت، چارپائی کو بھی کہہ دیتے تخت کو، زید تخت کے اوپر ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنے زید فوق، زید اوپر ہے تو فوق کا جو مضاف الیہ وہ نہیں لکھا ہوا، تو یہی قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ نہ لکھا ہو، موجود ہی نہ ہو، اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی بر ضم پیش۔ اصل میں نا جب مضاف نہیں نہ ہوں گے پھر فوقون ہی لکھا ہوگا، پھر ہوگا فوقن۔ بعض اوقات معنی سے یا بعض اوقات سیاق و سباق ایک لفظ بولا جاتا ہے، سیاق و سباق ہوتا ہے آگے پیچھے بات کیسی ہو رہی ہے، اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ یہاں ہے کہ نہیں۔ زید فوقو، فوقو ہی ایک نشانی ہے فی الحال کہ یہ مضاف ہے، یہ ابھی ایک آگے مثال آئے گی نا جہاں مضاف نہ ہو وہاں کیسے لکھا ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ یہاں ہونا چاہیے تھا، لکھا ہی نہیں ہوا، جب نہیں لکھا ہوا تو اس وقت یہ مبنی پر ضم، ضمہ پیش کو کہتے ہیں نا، اس پر پیش آئے گی ایک، سمجھ آ رہی ہے؟ زید اوپر ہے، اب فوق سطح ہی بھی، سقف بھی ہو سکتا ہے، چھت کے اوپر ہے۔ آگے دیکھیں، اگر یہ مضاف ہی نہ ہو، یہ چاروں مضاف نہ ہو، ایک صورت، یا مضاف تو ہیں مگر ان کا مضاف الیہ مذکور ہے، پچھلی صورت تو تھی کہ مضاف ہے لیکن مضاف الیہ محذوف ہے، اب صورت ہے کہ یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ موجود ہے، مذکور ہے، اس وقت یہ مورب ہوتے ہیں۔ یعنی 2 صورتیں مورب کی، یا تو یہ مضاف ہی نہیں ہے یا مضاف ہیں تو مضاف الیہ موجود ہے، تو پھر یہ مورب ہوتے ہیں۔ یہ چاروں پھر کیا ہوتے ہیں؟ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ مثالیں 2 دیکھیں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جے تو قبلن، اور چاروں میں سے قبلو ہے نا پہلا، قبلو، جے تو، یہاں یہ مضاف ہی نہیں ہے، مضاف ہوتا تو تنوین آنی تھی، نہیں، مضاف اگر ہوتا تو تنوین نہیں آنی تھی، پھر ایسے لکھا ہونا تھا جے تو قبلا، کیونکہ مضاف پہ تنوین نہیں آتی۔ یہ ذرا نہیں، مضاف الیہ ہوتا ہے نا، مضاف تو نہیں ہوتا۔ ہاں تو ایک لائے تو وہ واپس کر آئے گا، نہیں مارکل ایک لائے نہیں تھے۔ جے تو قبلن، اب ذرا دیکھیں، یہ انہوں نے کہا کہ جب مضاف نہ ہو تو پھر مورب ہوتے ہیں، اب یہاں پہ یہ مضاف نہیں ہے، کیسے پتا چلا مضاف نہیں ہے؟ کیونکہ تنوین آئی ہوئی ہے۔ شکل فرض کریں اعراب آپ نے لگانا ہے، زبر زیر آپ نے لگانی ہے لیکن نہیں ہے،
تو پھر بھی جب یہ یوں لکھا ہوگا نا، اب آپ نے فرض کریں آپ کے سامنے ایسے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ عربی سمجھ جائیں گے نا، آپ بھی تو دھیان کریں گے، ایک بندہ کہ جب آپ عربی سمجھ جائیں گے پھر اعراب تو آپ نے خود لگانا ہے نا، آپ نے سمجھنا ہے. اب فرض کریں ایسا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو ادھر سے بھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ مضاف نہیں ہے، کیونکہ یہ جو الف ساتھ آتا ہے نا عربی کے اندر، الف آخر میں، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہاں دو زبر تنوین کے ساتھ ہے. اگر ایک زبر ہونا تو پھر الف نہیں لکھتے، پھر ایسے لکھتے ہیں قبل، قبل. یہ الف تب ساتھ ہوتا ہے جب آخر میں دو زبریں آ رہی ہوں، دو فتحیں آ رہی ہوں. پیش بھی آ سکتے ہیں لیکن پیش کی صورت میں ساتھ الف نہیں لکھتے. الف صرف اس وقت لکھتے ہیں جب آخر میں دو زبریں آنی ہوں. مثلا یہ اگر قبلن ہوتا تو پھر تو ایسے لکھا ہونا تھا، قبلن ہوتا پھر بھی ایسے لکھا ہونا تھا، لیکن قبلن ہے تو پھر ساتھ الف ہے، کیونکہ یہ اس کا مفعول ہے نا. یہ تو فعل ہے، جا اس میں تا فاعل ہے، اس نے آگے مفعول بننا ہے. مفعول منصوب ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ ہے کون سا مفعول؟ فی. میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا نا مفعول فی جو ظرف ہوتا ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے. تو ہم سبق کی ظرف کا پڑھ رہے ہیں جس میں زمانہ یا جگہ والا معنی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی. مفعول بھی نہیں اسے کہتے. قبل پہلے، یہ پہلے ہونا ایک جگہ نہیں ہے، پہلے پیچھے آگے دائیں بائیں یہ جگہ ہے نا. جو اس کے اندر جگہ والا معنی ہو یا زمانے والا معنی ہو وہ بنتا ہے مفعول فی. اب ترکیب کیا کریں گے؟ جہاں تا، تا اس کا نام تا لینا، مرفوع نام بھی لازمی ہے. کون سی؟ بارش کے مستتر، اس کا قبلن مفعول فی، فعل اپنے. سمجھ آئی؟ اچھا یہ تو ہے مضاف ہے ہی نہیں. دوسری صورت ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ موجود ہے تب بھی معرب ہے، جیسے جیتو قبل خالد. یہاں قبل لفظ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ خالد موجود ہے، لہذا یہاں لفظ قبل معرب ہے، اسی لیے اس پہ اعراب فتح آ گیا. اگر یہ مبنی ہوتا نا تو قبلو اس نے رہنا تھا، چاہے اس نے مفعول بننا ہے. قواعد و فوائد نمبر 1، لا غیرو اور لیسا غیرو مبنی علی الضم ہوتے ہیں. جا زید لا غیرو یا لیسا غیرو، یعنی انہوں نے ایسے کہنا، مبنی نہیں نا بدلتا، ایک ہی شکل میں رہے. اسی طرح حسب بھی، یعنی یہ بھی مبنی علی الضم ہوتا ہے جبکہ یہ ان دونوں کے معنی میں ہو. جیسے جا بکر فحسب، جا زید لا غیرو کا معنی پتہ کیا ہے؟ زید آیا لا غیرو، اور کوئی نہیں، یا بس. اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں بس زید آیا. ایسے ہی جا بکر فحسب، بکر آیا اور بس. جو اس میں ظرف معرب کسی جملے کی طرف یا لفظ اس کی طرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. اس میں معرب مضاف ہے جملے کی طرف، جس طرح ابھی ہے لیکن وہ تو مبنی ہے اس میں، تو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا، فتح پر مبنی، فتح پڑھے جائز ہے. نہ پڑھے تو معرب ہے، جیسا معرب کا راگ ویسا پڑھ لیں. لیکن اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں ایک ہی صورت میں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں فتح پر. مثال دیکھیں نا، ھذا یوم یفوز المجتہد، اس میں یوم ہے، یوم یہ اس میں معرب ہے کہ مبنی ہے؟ یہ معرب ہے نا. مبنی میں کہاں ہم نے پڑھا؟ جو 15 ہم نے پڑھے مبنی ان میں یوم ہے نہیں، تو یہ معرب ہے. لیکن یہ مضاف ہو رہا ہے یفوز المجتہد جملے کی طرف. یفوز مضارع ہے، المجتہد فعل کا فاعل ہے. یہ پورا جملہ ہے نا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر، اس کی طرف لفظ یوم مضاف ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جب ظرف معرب ہو، یوم معرب ہے اور وہ مضاف ہو جملے کی طرف، اس وقت اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائے. حالانکہ ویسے اس نے ھذا کی خبر بننا ہے یوم نے، ھذا مبتدا ہے، یوم نے بننا ہے خبر. خبر ہوتی ہے مرفوع، تو جب یہ معرب ہے تو اس پر تو ضمہ آ سکتا ہے نا، یوم ہونا چاہیے تھا یوم. لیکن قاعدہ ہے کہ اگر کوئی معرب آ جائے اور جملے کی طرف مضاف ہو تو اسے آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں.
یوم بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاذا یوم یفوز المجتہد بھی ٹھیک ہے اور ہاذا یوم یفوز المجتہد بھی. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اچھا سریرت فی یوم اذ جئتنی. اب دیکھیں یہاں پر یوم ہے نا ظرف مورب ہے نا, پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ فی ہے. جارہ کتنے ہیں؟ اپنے بعد والے اسم کو کیا دیتے ہیں؟ جار. تو یوم جب مورب ہے تو مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے. پیچھے جب فی ہے تو یوم ہی ہونا چاہیے. یوم بھی ٹھیک ہے اور یوم بھی, کیونکہ یہ یوم آگے مضاف ہو رہا ہے اذ جئتنی پورے جملے کی طرف. اذ نے نا اذ بھی ظرف ہے لیکن اذ نے جئتا کا مفعول فی مقدم بننا ہے. مفعول فی مقدم, جئتا فعل تا فاعل نون وقایا یا مفعول بھی اور اذ مفعول فی مقدم. اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوم کا مضاف ہے. یوم مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف. یوم اپنے مضاف سے مل کر فی کا مجرور, فی اپنے مجرور سے مل کر یہ سوریرا جو ہے نا اس کے متعلق ہوا فعل سوریرا ماضی مجہول ہے. پھر اس میں تا فاعل اور یہ جار مجرور ظرف لاغ جملہ فعلیہ خبری دیا. مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا انا ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. لفظ مثل یا لفظ غیر ان دونوں کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے, لفظ ما آ جائے, ان آ جائے یا انا آ جائے, ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا. قیامی مثل ما, مثلا کے بعد ما آ گیا. ویسے نا مثلو نے مضاف یہاں بننا تھا خبر. قیامی اے قیام مضاف, یا ضمیر مضاف الیہ مبتدا, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے تو آگے ہونی تھی خبر, خبر ہوتی ہے مرفوع. اس کو پڑھنا چاہیے تھا مثلو, لیکن انہوں نے کہا جب مثل کے بعد لفظ ما آ جائے تو آپ اس کو فتح بھی پڑھ سکتے ہیں مثل ما. مبنی الفتح اس میں جائز ہے پڑھنا, نہ پڑھیں آپ وہی پڑھ لیں مثل پڑھ لیں کیونکہ جو اعراب اس کا ویسے ہونا ہے وہ خبر ہے نا, یہ مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. قیامی اے دونوں مضاف مضاف, میرا قیام, میرا مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں را آ رہا ہے. میرا قیام مثل ما قمتا, تیرے کھڑے ہونے کی مثل ہے یا تیرے قیام کی مثل ہے. میرا قیام تیرے قیام کی مثل ہے. اسی طرح قیامی مثل ان تقوم, ان آ گیا مثل کے بعد, اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں تو مورب پڑھے. مورب کے مطابق چونکہ یہ خبر ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے, جسے مرفوع بھی پڑھ لیں. ھذا حق مثل ان کا, یہاں مثل کے بعد لفظ انا آیا, اسے منصوب پڑھ سکتے ہیں.